اس پر غور و فکر کرنے کی بجائے، آئندہ کوئی اچھا لاحق عمل تیار کرنے کی بجائے، اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے زندگی میں کبھی کچھ ہوا تھا، اور پھر وہ ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتا رہتا ہے۔ تو انہیں اس بات کا ادراک اور شعور ہی رہا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے یا آئندہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمۃ نے کہا کہ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ کہ اپنے نقصان کا ادراک اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر فرد یا ملت کے دل و دماغ سے احساس ضیاء زندہ رہے تو کب بھی امکان ہوتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم اپنی ناکامیوں پر قابو پا لیں گے اور قوم اور ملت کی جو عزت ہے وہ ہم دوبارہ سے بحال کر لیں گے۔ لیکن اگر دلوں سے احساس ضیاء چلا جائے اور اجتماعی ضمیر جو ہے، پوری قوم کا جو ضمیر ہے اور دینی اور قومی یکجہتی جو ہوتی ہے، اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر دوبارہ سے اٹھ کر اپنے آپ کو ایک اچھے منصب پر لے کر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کا موضوع تھوڑا سا مختلف سا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس میں ایک میسیج ہے پوری قوم کے لیے کہ 16 دسمبر کی تاریخ یہ اہل پاکستان کو اپنا ماضی یاد کر کے کچھ سبق سیکھنے کی درس دیتی ہے کہ 1971 میں 16 دسمبر 1971 میں اسی تاریخ کو پاکستان دو نقط ہوا تھا، پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ہمارے بنگالی بھائی بنگلہ دیش جو بڑے شوق سے پاکستان میں شامل ہوا تھا، اور اسی تاریخ کو وہ نہ صرف ہم سے جدا ہوا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہم کبھی آپس میں مل بھی نہیں سکتے۔ ایک یہ 16 دسمبر 1971 کو ہمارے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش ہوا کہ پاکستان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا۔ مغربی وہ حصہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور مشرقی وہ حصہ ہے جو بنگلہ دیش ہے۔ اور پھر 16 دسمبر 2014 ان سیم تاریخ 16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 2014 آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر ایک ایسا سانحہ پیش آیا ہے جس میں تقریباً 144 کے قریب بچوں سمیت افراد جو تھے وہ شہید ہوئے۔ یہ بھی سانحہ ہمارے کئی نسلوں تک بلایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا جو درد ہے، اس کی جو تکلیف ہے وہ ہماری نسلوں تک باقی رہے گی۔ کہ کسی بڑے پہ گولی چلے تو انسان سوچتا ہے کہ درد تو ہوا نہیں، لیکن اگر کسی بچے پر ظلم ہو تو یہ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بچوں پر بھی ظلم کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام اور بانی اسلام نے یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا ہوتا تھا کہ کسی بچے پر تلوار نہیں چلانی، کسی عورت پر تلوار نہیں چلانی، کسی بوڑھے پر تلوار نہیں چلانی، بلکہ نوجوانوں پر بھی تلوار نہیں چلتی تھی، لیکن جو میدان جنگ میں اترتے تھے پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ بٹ اگر بچہ آ جاتا سامنے، عورت آ جاتی، کوئی بوڑھا آ جاتا تو اس پر اسلام تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے۔ لیکن اسی ملک پاکستان کے آرمی پبلک اسکول جہاں ننھے ننھے پھول پڑھتے ہیں اور
پر جب گولیوں کی برسات ہوئی اور جتنا لہو وہاں پر بکھرا، وہ اس پوری قوم پر ایک ایسا داغ تھا کہ جو کئی نسلوں تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آنے والا دور ہمارے لیے بہتر بنائے، آنے والے دور میں ہمیں خوش خرم فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ 16 دسمبر 1971 کو ہونے والا سالانہ، جسے سقوط ڈھاکہ بھی کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش سقوط ڈھاکہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا نقصان تھا کہ ہم اس سالانہ کو فراموش بالکل کر چکے۔ میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سقوط ڈھاکہ کیا ہے، بنگلہ دیش کا کیا مسئلہ تھا، لیکن ہماری نسل کو نہیں پتا کہ بنگلہ دیش بھی ہمارا ملک تھا۔ اگر یہ علم بھی ہے کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سانحہ کب ہوا، کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، کس سبب سے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ میرے قائد کا پاکستان جو بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں سے بنا، لیکن آج وہ قائد کا جو پاکستان ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو 50 سال کا عرصہ اس کو گزر چکے ہیں، یعنی 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو 2 حصوں میں بٹے ہوئے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہے، اور حکومتیں بھی ہماری نہیں چاہتی کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بہتر رستوں پر چلا سکے۔ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، آگے ہم نے اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے، شعور دینا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرتی علوم، اور جسے ہم پاک اسٹڈی بھی کہتے ہیں، عام لفظوں میں مطالعہ پاکستان بھی کہتے ہیں، معاشرتی علوم بھی کہتے ہیں، کئی نام ہیں جس کے ساتھ ہم پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ تاریخ بھی ہماری کتابوں سے نکال دے گی۔ ہمارے ہاں قومی نصاب میں نہ تو جنگ آزادی 1857 کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ جنگ آزادی 1857 میں کیسے لڑی گئی، اور اس میں اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دلی کے اندر، دلی جو بھارت کے اندر اس وقت شہر ہے دلی، اس کا دلی شہر کے ہر درخت پر کسی نہ کسی دین کے عالم اور طالب علم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ علامہ فاروق الحسن صاحب وہ ایک کلام پڑھتے ہوتے ہیں نا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ کلام مولانا کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ نے 1857 کی جنگ آزادی کے وقت انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا جہاد کا، تو اس وقت ان کو کالے پانی کے اندر بند کر دیا گیا، اور ان کے جسم پر اشتریاں گرم کر کے چلائی جاتی تھی، جس کے ساتھ ان کے جسم سے بوٹیوں کے چیچڑے گرتے تھے۔ تو جب ان کو پھانسی کے کنڈے کی طرف لے کر گیا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کہ نہ بھی پھول رہے گا نہ باغات رہیں گے، پر ایک بات انگریزوں تم بھی یاد رکھنا، ہم رہے یا نہ رہے، رسول اللہ کا دین ضرور باقی رہے گا۔ یہ اس وقت انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا۔ تو اتنی قربانیاں اس وقت ہمارے مسلمانوں نے دی 1857 کی جنگ آزادی کے لیے، کہ جب انگریزوں سے اس کو علیحدہ کیا گیا۔ اور پھر پاکستان کی جو تحریک ہے جسے ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں، اور 1940 میں اس کا آغاز ہوا، اس کی جو معلومات ہے وہ بھی ہمارے قوم کو نہیں دی جاتی کہ یہ پاکستان کیسے بنا۔ علامہ خادم صاحب کہا کرتے تھے نا کہ جب پاکستان کی تاریخ بیان کرنی ہو تو اس وقت ہم لوگوں کو میڈیا پر بٹھاؤ اور ہم بتائیں کہ پاکستان کس طرح بنا تھا، اگر قوم روتی ہوئی سڑکوں پر نہ آئے تو پھر ہمیں بھی بتا دینا کہ تحریک پاکستان کیا ہے، تحریک آزادی کیا ہے، تحریک پاکستان کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتایا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم ان بچوں کو درد دیں،
بلکہ ہمارے ہاں تو نظام تعلیم کچھ ایسا ہے کہ تعلیم پڑھ رہے ہیں بچے اپنے پاکستان کے ملک کے اندر اداروں کے اندر، اور انہی اداروں کے اندر پاکستان کے خلاف باتیں بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو امریکہ یا دیگر مغربی ممالک میں جتنے بھی تعلیمی شعبہ جات ہیں، وہاں اسکول کی حد تک بچوں کو اپنے ملک کی تاریخ میں ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ یہ میں یورپ کنٹری، امریکہ، ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری جو ہے، اپنے ملک کی جو ہسٹری ہے وہ ضرور پڑھاتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سقوط جو ڈھاکہ تھا، سقوط ڈھاکہ کہ بنگلہ دیش ہم سے کیسے جدا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے عوامل کیا تھے، یعنی کیا معاملات بنے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر اس چیز کا ایک درد پیدا ہو۔ سو باتیں تھوڑی سی مشکل ہوگی آپ کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بولی کوئی بھی ہو، درد ہو تو انسان سیکھ ہی جاتا ہے، محسوس کر جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر درد ہی نہ رہے تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور فرشتوں علیہ السلام کو صرف معصوم پیدا کیا۔ انبیاء اور فرشتے یہ دو اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے جو خاص بندے ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یہ جو نیک لوگ ہیں اس کے، ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بٹ ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مگر عمومی طور پر میں اور آپ انسان بتقاض بشریت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن عقل مند قوم اور زندہ دل جو لوگ ہوتے ہیں، اچھی جو قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے پھر سبق سیکھتی ہیں اور دوسروں کو پھر بتاتی بھی ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی، سو تم نے یہ غلطی نہیں کرنی، جس وجہ سے ان دوسروں کو پھر خسارہ نہیں اٹھانا پڑتا، اور وہ اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچاتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے اپنا اگلا جو لاہ عمل ہے وہ بہتر بناتے ہیں، اپنا اگلا لاہ عمل بہتر بناتے ہیں۔ خود احتسابی کا جو پہلا سن ہے، خود احتسابی کا کیا مطلب؟ خود احتسابی یہ ہے کہ میں اپنا احتساب کروں کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، میں نے اب تک اپنی زندگی میں کیا سیکھا ہے، میں نے اب تک اپنی زندگی کے اندر کتنی غلطیاں کی ہیں، سو میں نے آگے کیا کرنا ہے، میں نے یہ غلطی کی تھی اب نہیں کرنی، میں نے یہاں پہ خطا کی تھی اب نہیں کرنی، میں نے اپنے لیے منزل غلط چنی تھی اب میں نے اپنے لیے اچھی منزل چن لی ہے۔ یہ ہوتا ہے خود کا احتساب کہ میں نے زندگی میں اب تک کیا کیا، سو میں نے آگے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ خود احتسابی کا پہلا ذمہ ہے، یعنی کامیابی کا پہلا ذمہ ہے کہ میں آگے بڑھنے کے لیے پچھلی غلطیوں کا احتساب کروں، جس کے ذریعے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یار یہ میری زندگی میں اچھے کام ہوئے، یہ میری زندگی میں غلط کام ہوئے، سو میں نے یہ غلط کام آئندہ نہیں کرنے، ان اچھے کاموں کو مزید اپنا لیں، اور میں نے مزید اپنے لیے اچھا یہ رستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ضروری بھی ہے لیکن مشکل بھی ضرور ہے کہ میں اپنی غلطیاں بیان کروں، جناب میں نے یہ کیا تھا، اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں، میں مانوں کہ میں نے یہ کیا تھا، یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان، ایک اچھی قوم اپنا محاسبہ کیے بغیر آگے بھی نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے، جبکہ مشکل اس لیے ہے کہ اس سے اپنے کردار کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے اور سستی اور کاہلی جو ہے اس کو دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آئیے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور
کہ مذہبی تعلیمات وہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے کرتوت اور ان کی جو خامیاں تھیں اور ان کو جس وجہ سے سزا دی گئی اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی جنگ بدر کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ 313 تھے غلام میرے مصطفیٰ کے، اور مقابل میں 1000 کافر تھے، ساز و سامان تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے عقل والوں ذرا غور تو کرو، یہ 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست کیسے دی؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم جوش میں سبحان اللہ واہ 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 کمال ہو گئی ماشاءاللہ کہ 313 نے 1000 کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن غور کیا جائے تو وہ 313 کے پاس کون سی طاقت تھی کہ جس طاقت نے 1000 کے لشکر کو پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں جو مختصر سے وقت میں میں اشارہ بنایا کرتا جاتا ہوں۔ وہ 1000 کو اپنی طاقت پر مانتا اور 313 کو رب کی طاقت پر مانتا۔ سوچ کا فرق تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا پھر بھی ناکام ہوئے، ان کے ہاتھوں میں سوائے رب کی طاقت کے کچھ نہ تھا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ مطلب کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی دی، فرمایا عقل والے ذرا سوچے کہ میں نے کیسے کامیابی دی میری طرف سے۔ اور بنو نضیر کی جلاوطنی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ اور غلطی ایک دفعہ انسان سے ہو جائے تو رسول پاک علیہ السلام نے دوبارہ اس کو نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا، فرمایا لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، فرمایا یہ جو مومن ہے نا، مومن یہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی ایمان والا جو ہے اگر اس کو ایک دفعہ کسی نے دھوکہ دیا ہے نا، وہ پھر دوبارہ اسے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ دوبارہ اسے دھوکہ نہیں کھاتا، بلکہ آئندہ وہ اس سے بڑا محتاط ہو کر رہتا ہے کہ یار یہ وہ بندہ ہے نا جس نے پہلے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب نہیں میں نے اس کے قریب جانا۔ کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اچھا ایمان والا ہے وہ شیطان کی بات پر نہیں چلتا بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا ابو غرہ، وہ حضور علیہ السلام اور اسلام کے خلاف بڑی باتیں کرتا۔ غزوہ بدر میں گرفتار ہوا تو اس نے بڑی محنت سے ماجت کی حضور سے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ اور اسلام کے خلاف زبان نہیں کھولوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسے رہا کر دیا۔ اس نے جاتے ہی اپنی پرانی روش شروع کر دی، چنگیا نال جو نیکی کریے تو نسلہ تک نہیں بھولتے، بے اصلانہ جو نیکی کریے تو پٹھیاں چاہنا چاہتے۔ یہ جو ازلی بدبخت اور جن کے اندر انسانیت نہیں نہ ہوتی، آپ ان کے ساتھ اچھا کر بھی لے رہے تو وہ پھر بھی وہی کرتا ہے۔ سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے، نیولے کا بچہ نیولے ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے جا کر پھر وہی کام کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ غزوہ احد میں پھر گرفتار ہو، اس نے پھر منت سماجت کے لیے ہاتھ جوڑے کہ مجھے معاف کر دیں۔ آقا نامدار نے فرمایا تم نے پہلی دفعہ بھی کہا تھا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کہا اب اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ مغربی پاکستان جس میں اب ہم رہ رہے ہیں،
مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اور وہ پاکستان کا حصہ تھا. چاہے ہمارے درمیان کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا، پھر دونوں حصوں میں آباد لوگوں کی زبان، تہذیب، ثقافت، لباس، رسم و رواج اور سماجی معاملات میں پوری طرح ایک جیسے نہیں تھے. یعنی ہمارا اور بنگلہ دیش کا رہن سہن، زبان، وہ سب ایک جیسا نہیں تھا. تہذیب، وہاں کا رہنے کا انداز کچھ اور تھا، یہاں کا رہنے کا انداز کچھ اور تھا. بظاہر ثقافت اور تھی، رہن سہن اور تھا، لیکن ہم دونوں میں جو مشترک چیز تھی، ہم دونوں میں جو ایک چیز تھی بنگلہ دیش والوں میں اور ہم میں، ہم مغربی پاکستان اور وہ مشرقی پاکستان والوں میں تہذیب، تمدن، رواج میں فرق تھا، لیکن اسلام دونوں کا ایک تھا. بانی اسلام دونوں کے ایک ہی تھے، اللہ رب العزت دونوں کا ایک ہی تھا. اس اسلام کی وجہ سے ہم دونوں ایک ہوئے، لیکن کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ مفاد پرست حکمرانوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ ہونا پڑا. اور اس سے علیحدہ کیوں ہونا پڑا؟ اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کو ہم سے جدا ہوئے اب 50 سال ہو گئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ تحریک آزادی اور مطالبہ پاکستان، تحریک آزادی جب 1857 میں لڑی گئی اور مطالبہ پاکستان کی جد و جہد میں جو بنگلہ دیشی مسلمان ہیں ان کا بہت اہم کردار رہا تھا، اور اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کو فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا. 1906 میں مسلم لیگ کا قیام وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے موجودہ دارالحکومت میں بنا. مسلم لیگ جس نے تحریک پاکستان چلائی اور پاکستان پھر بنا، ان کا جو 1906 کے اندر مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ بنگلہ دیش کا موجودہ دارالحکومت ہے وہاں ہوا، اور مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک پاکستان کیسے چلی، پاکستان کیسے بنا. تحریک آزادی میں بنگلہ دیش جو ہمارا ملک کا حصہ تھا اس کا کردار کتنا تھا. آپ کے لیے یہ نئی باتیں ہو رہی ہیں کچھ، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی ہمارا ان باتوں سے تعلق ہونا ضروری ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ پاکستان دو حصوں میں کیسے تقسیم ہوا، اور آج پھر ہمارے اندر وہی کچھ عناصر آئے ہوئے جو ہمیں توڑنا چاہتے ہیں. 1940 کی قرارداد لاہور جس کے ذریعے مسلم لیگ نے بر صغیر کی تقسیم اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، تو شیر بنگال مولوی ابو القاسم فضل الحق نے قرارداد پیش کی. وہ مولوی فضل الحق ابو القاسم وہ بنگلہ دیش کے تھے جنہوں نے 1940 میں یہ قرارداد پیش کی، جو اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی تھے. اور 1946 کے تاریخی انتخابات میں بنگالی مسلمانوں نے 97% 97% ووٹ دے کر پاکستان کے حق میں اور اپنا آپ ثابت کیا تھا کہ ہم بھی پاکستان کے بننے کے حق میں. یہ 1940 میں جب ووٹ ہوئے، اور 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کے لیے پیش کی جانے والی قربانیوں میں بنگالیوں کا لہو بھی ہے اور اس کا عزم اور ان کا یقین بھی شامل. یہ آپ کے لیے آج نئی بات ہے نا جی، آپ کے لیے آج یہ نئی بات ہے کہ پاکستان جو بنا تھا وہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنا لہو دیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اور ہمیں دینے کے لیے انہوں نے اپنا لہو بھی دیا ہے.
انہوں نے اپنا یقین بھی ہمیں دیا ہے، انہوں نے اپنا عزم بھی ہمیں دیا ہے، پھر جا کر یہ پاکستان بنا، اور وہ پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش میں۔ تو آپ کو یہ تاریخ یاد ہونی چاہیے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ یہ 16 دسمبر 1971 کا جو سال آیا ہے، اس کا علم ہونا ہمیں چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اتنا بڑا ملک دو حصوں میں تقسیم کیسے ہو گیا، اس کے پیچھے معاملات کیا تھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس قدر محبت، اس قدر تعلق کہ پاکستان اور اس وقت بنگلہ دیش میں فاصلہ ضرور ہے، لیکن یہ اندازہ لگاؤ کہ محبت، الفت اور انسیت کیسی تھی ان دونوں کے اندر ہے کہ اس بنگلہ دیش کی ثقافت، رہن سہن کچھ اور تھا، لیکن ہمارا ان کا اسلام ایک تھا، خدا ایک تھا، نبی ایک ہے، اور انہوں نے پورا ساتھ دیا ہمارے لیے، اور 100 میں سے 97% لوگوں نے پاکستان کے بننے کے حق کو اس وقت ووٹ دیا، لیکن وہ ہم سے جو جدا ہوئے، اتنی نفرتیں پھیلی، اتنے بغض، یہ دشمنیاں پھیلی، ان کی اصل وجوہات کیا ہے؟ اب یہ میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کا دل و دماغ ذرا کھلے گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان، یعنی بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا ہونے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے 90% جو تعلیمی ادارے ہیں اس وقت ان میں ہندوؤں کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ اب اصل حقائق آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے جدا کیوں ہوا، کیا وجہ بنی کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ ہونا پڑا۔ 90% وہ تعلیمی ادارے بنگلہ دیش کے جن میں ہندوؤں کا اثر و رسوخ تھا، اور قیام پاکستان کے بعد نئی نسل اور ان اداروں میں ہندو اساتذہ سے ہندو مصنفین کی کتابیں پڑھتی تھی، چنانچہ منصوبے کے تحت نوجوانوں کو ایسی تعلیم دی گئی کہ جس سے وہ اپنے دین اور دو قومی نظریے سے دور ہوتے گئے اور بھارتی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ غیر مسلم سے بچوں کو تعلیم دینے کا نقصان یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ ہونا پڑا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ جس سے مرضی پڑھو، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے ملک پر قبضہ کیا تو اس ملک کے بادشاہ کو علیحدہ رکھا، باقی اس کی نسل کو اس نے مار دیا، سزائیں دی۔ اس بادشاہ سے کہا تو نے بڑا عرصہ بادشاہت کیا تو میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، اچھا تو مجھے بتا تجھے کیا کام ہے، میں تجھ سے نوکری کروانا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا اگر تو مجھے مارنا نہیں چاہتا کہ نوکری دینا چاہتا ہے تو ایسا کرو مجھے ٹیچر بنا دو، استاد بنا دو۔ تو وہ بادشاہ مسکرا پڑا، اس نے کہا اچھا پھر بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ استاد کی طاقت یہ ہوتی ہے، استاد کی، ٹیچر کی، کہ وہ اپنے پاس پڑھنے والی نسل کا جس طرف چاہے مائنڈ پھیر سکتا ہے، وہ اپنے طلباء کو جس طرف لگانا چاہے لگا سکتا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جو مسلمان تھے ان کے جو تعلیمی ادارے تھے وہاں ہندو پڑھاتے تھے اور مسلمانوں کے بچوں ہندوؤں سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے ان کا دماغ چینج کیا اور وہ اسلام کی جو اساس تھی وہ بھی بھول گئے۔ ایک یہ سبب بنا کہ آنے والی جو نئی نسل تھی ان کے دل میں اسلام اور پاکستان کی جو محبت تھی وہ کم ہوئی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی یا تنزل میں اس کے نظام تعلیم کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لارڈ میکالے نے 1835 میں برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک ہندوستان میں نے بہت دولت دیکھی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے ہندوستان میں
انگریز ہے اور وہ اپنے پارلیمنٹ میں خطاب کر رہا ہے کہ اس ملک ہندوستان میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہے اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار ختم نہ کریں۔ توجہ سے اس کے لفظوں پر توجہ کرنا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہندوستان کے لوگوں کو فتح کرنا چاہتے ہو نا تو ان کی دینی چیزوں کو مٹا دو اور ان کا نظام تعلیم بدل دو، اور کہا تعلیم اور ثقافتی اقدار کو بدل دو جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھے کہ انگریزی غیر ملکی شے ہے اور ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن کر رہ جائے گی جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں۔ میں ذرا سادے لفظوں میں آپ کو ڈیٹیل دیتے تو اس نے کہا کہ ہم ان کا تعلیمی نظام جب تک نہیں بدلیں گے، ان کا رہن سہن اپنے مطابق نہیں کریں گے، اور جب تک ان لوگوں کے ذہن میں ہم یہ بات نہیں نہ بٹھائیں گے کہ انگریزی تو بہت اعلیٰ چیز ہے اور جو ہماری زبان ہے وہ ایک عام سی زبان ہے، ان کے اندر انگریزی کی محبت ڈال دو، ہمارا جو ثقافتی نظام ہے وہ ان کو دے دو، کہا پھر ان ہندوستان کے رہنے والے جو مسلمان لوگ ہیں پھر تم جدھر ان کو چاہو گے موڑ لو گے اور یہ تمہارے پیچھے بھیڑ کی طرح چلتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس منصوبہ بندی کے تحت ہندوستان کا نظام تعلیم تبدیل کر دیا گیا، جیسا انگریز نے کہا ہندوستان میں وہ نظام لے آیا گیا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر، کہ انگریز نے اپنے بچے سے کہا جس کا نام لرد تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے وہ نظارہ تلاش کر کہ تیری آنکھ سیر نہ ہو بلکہ دیکھتا ہی جائے، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، کہ بادشاہی اور قبضہ کا راز دل میں رکھنا چاہیے اور جو تیرے محکوم لوگ ہیں انہیں تلواروں سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے اگلے دو شعر سنے تو آپ کو اس کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، وہ کہتے ہیں یعنی اس کی خودی اور خودداری کو تعلیم کے تیزاب سے میں ڈال کر نرم کر، پھر جب وہ لوگ اپنی پہچان بھول جائیں گے پھر تو جدھر چاہے گا اس قوم کو گھماتا جائے، وہ تیرے پیچھے پیچھے چلتی جائے گی۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ آپ نے کہا کہ تعلیم کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اور جب اس کے اندر سوچ کو تبدیل کر دیا جائے تو ہمالا کا سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی لوگوں کو مٹی کا ڈھیر لگے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی نظام تعلیم کو بدلو، ان کے اندر انگریزی کو رائج کرو اور ان کو ان کا جو اپنا کلچر ہے وہ بھلا دو۔ کہا جب یہ اپنا کلچر بھول جائیں گے، اپنی زبان بھول جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تم جدھر چاہو گے ان مسلمانوں کو موڑتے جاؤ گے، تمہارے پیچھے مڑتے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے اندر جب نظام تعلیم چینج ہوا تو اس کی مین وجہ یہ بنی کہ وہاں کے بچوں نے ہندوؤں سے پڑھا، اور آج پاکستان میں دیکھیں موجودہ پاکستان جو مغربی پاکستان ہے وہ مشرقی پاکستان تھا، یہ مغربی پاکستان ہے۔ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 میں ہم سے جدا ہو گیا، اس کے سبب کیا تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب ہے موجودہ پاکستان کی صورتحال، میں اس پر آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں۔ اگر
اسباب میں نے آپ کو جو بتائے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے جدا کیوں ہوا، اب آپ ذرا اپنے نظام تعلیم پہ غور کریں. ہمارے اندر اسلام کا کلچر کتنا ہے اور ہمارے اندر اغیار کا کلچر کتنا ہے. ہمارے اندر اسلام کی چاہت کتنی ہے اور ہمارے اندر غیروں کے کلچر کی قدر کتنی ہے. ہمارے ہاں انگریزی زبان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور ہمارے ہاں اردو جو ہماری قومی زبان ہے اور قرآن ہماری عربی ہماری دینی زبان ہے، ان دونوں کی اہمیت کتنی ہے. ایک بندہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گفتگو کر رہا ہو، اس کی گفتگو میں اگر انگلش کے ورڈ نہیں ہے تو ہمارے ہاں وہ ان پڑھ بنتا ہے، بے وقوف بنتا ہے. اور جو ہمارے ہاں انگلش میں بات کرے اور بالکل اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہو، لیکن ہمارے ہاں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچپن سے تعلیمی اداروں سے لے کر آپ ماسٹر تک چلے جائیں، پی ایچ ڈی تک چلے جائیں، اگر آپ انگلش میں نہیں آتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ اپنے سارے ادارے لے لیں، جتنے محکمے ہمارے، ان کے اندر آپ کے جتنے ڈاکومنٹ ہیں وہ انگلش کے اندر ہیں. حتیٰ کہ اردو کا کوئی پیغام دینا ہو تو وہ بھی انگلش میں لکھ کر ہمیں دیا جاتا ہے، جبکہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر یہ بات قانونی طور پر پاس ہے کہ پاکستان کے اندر اردو زبان کو رائج کیا جائے. چائنیز کو دیکھیں، ان کو چاہے انگلش آتی ہے لیکن وہ اپنی گفتگو، وہ اپنا مکمل نظام چائنی میں رکھتے ہیں. ان کے اداروں میں اگر انگلش کا ٹیچر ہے نا، وہ پڑھاتا بھی ہے، تو جب وہ اپنے ادارے سے باہر نکلتا ہے تو وہ چائنیز میں بات کرتا ہے. امریکہ کی چھوٹی سے چھوٹی ریاست اور یورپ کی چھوٹی سے چھوٹی ریاست بھی اگر ان کے ملک کے اندر ہے تو جہاں وہ ریاست ہے ان کا جو اپنا ایک کلچر اور اپنی ان کی زبان ہے اس کو قومی حیثیت دی جاتی ہے. بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ ہونے کی ایک سبب یہ بھی بنا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری زبان بنگالی ہے، سو جس طرح اردو زبان کو قومی زبان کہا گیا ہے تو بنگلہ دیش کو بھی ان کی جو بنگالی زبان ہے اس کو قومی ترجیح دی جائے، قومی حیثیت دی جائے. تو اس وقت کے مفاد پرست ہمارے حکمران جس طرح آج بھی ہیں، وہ ادارے فوجی تھے، دوسرے ادارے تھے، انہوں نے کہا جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک یہ بھی سبب بنا تھا بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ ہونے کا کہ ان کی زبان کو ہم نے وہ ترجیح نہ دی. میں آخر میں جو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے محمد بن سلیمان، سعودیہ کا جو اس وقت ولی عہد ہے، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے پڑھ کر آیا، بات ریاست مدینہ کی کر کے تو کلچر وہی کا اور آکسفورڈ کی ان کے یہ حوالے دیے جاتے ہیں. سعودی عرب کے اندر، حرمین شریفین کے اندر ہمارے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہمارا اسلام کا شہر ہے، جہاں سے اسلام آیا. اغیار سے پڑھنے والے، کرسچن سے پڑھنے والے، ہندوؤں سے پڑھنے والے وہ کبھی بھی اسلام کی بات نہیں کریں گے کہ ریاض جو سعودیہ کا شہر ہے، یہ چند دن پہلے انڈیا کے کچھ ایکٹرز اور انڈیا کی کچھ کیا کہتے ہیں انہیں ہیروز اور کچھ ایکٹرز کو انہوں نے بلایا وہاں، اور ریاض کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے ناچ گانے کا شو کیا ریاض کے اندر. اور انڈیا کے ایک ہیرو کے انہوں نے ہاتھوں کے پرنٹ لیے اور کہا کہ ہم یہاں پہ لگائیں گے. کتنی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ اور مکہ کے اندر حضور علیہ السلام کے جو تبرکات تھے، جو نشانیاں تھیں، جن کو بدعت اور شرک کہہ کر اتار دیا گیا، آج ایک انڈیا کے ایکٹر کے ہاتھوں کے پرنٹ وہاں پہ آویزہ کیے جائیں گے. نقصان کہاں سے ہوا؟
شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا نظام تعلیم سے، سوچ سے۔ ہم نے جب سے مسلمانوں سے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہمارے لوگ اغیار کے کلچر میں گرتے چلے جا رہے۔ آپ کے ہاں جی سی یونیورسٹی بڑا نام ہے، اور وہاں کی جو سند ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں خود وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود وہاں پڑھتا رہا ہوں۔ وہاں فلم بنی اور اس فلم کو پھر لانچ کیا گیا، بڑی اس کی تشہیر کی گئی۔ اندازہ لگائیں وہ نظام، وہ ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، وہ ہمارا تعلیمی ادارہ ہے کہ جہاں سے بچوں نے اپنی ثقافت سیکھنی ہے، اور وہاں ثقافت بچوں کو کیا دی جا رہی ہے؟ آپ کے جتنے کالجز یونیورسٹیز آپ لے لیں، وہاں کا کلچر تہذیب کیا مسلمانوں والا ہے؟ نہیں۔ چند دن پہلے خانے وال کے کالج کے اندر انہوں نے ڈانس پروگرام کیا جس میں لڑکیاں اور لڑکے آپس میں مل کر ڈانس کرتے رہے۔ ہم ہیں مسلمان، ہماری کتاب ہے قرآن، ہمارا نظام ہے شریعت مصطفیٰ، ہمیں اس سے کوسوں دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے عیسائیوں سے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کافروں سے پڑھتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ استاد اپنے شاگرد کو جہاں موڑنا چاہے موڑ سکتا ہے، تو جب ہمارے استاد ہی غیر مسلم ہے تو ہمارے اندر اسلام کا درد کیسے آ سکتا ہے؟ اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ بڑی دردناک ہے۔ ہمارا پاکستانی بندہ کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، ایک کلمہ گو مسلمان اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، اسلام کی بنائی ہوئی بنیادوں پر وہ بات کرنے کی اپنی جرأت پیدا کرتا ہے۔ یہ کسی کو برا نہ کہے، یہ کہاں سے آیا کنسپٹ؟ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا؟ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کہہ دیا، کس نے کہا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا قرآن پر حملہ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پہ حملہ ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، 100% غلط ہے۔ بے شک قرآن پاک کے اندر نیکی اور برائی کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم تو برائی سے منع کرو۔ اگر برائی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 20 آیات کیوں اتاری ہے؟ اگر سب ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ جہنم تو بروں کے لیے ہے، اور اگر کوئی برا ہی نہیں ہے تو پھر جنت اور جہنم کا کنسیپٹ تو ختم ہو جائے گا بھائیو۔ برائی کو برا جانو، اپنے اندر پھیلے ہوئے ان فطروں کو، ان جراثیموں کو دیکھیں کہ جو ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا ثقافتی نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ آدھا پاکستان ہم پہلے ہی دے چکے ہیں 16 دسمبر 1971 کو۔ اب یہ آدھا پاکستان ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ 16 دسمبر 1971 کو ہم سے جدا ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ نظام تعلیم کے تبدیل ہونے کی، لوگوں کا ذہن بدلنے کی وجہ سے، اور آج پھر وہی ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے جو مغربی پاکستان۔ آپ سے یہ باتیں اوپر اوپر سے گزر رہی ہیں اس لیے کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے کبھی درد محسوس نہیں کیا، کبھی تاریخ پڑھے، کبھی ہسٹری پڑھے کہ ہم کس کس دور سے گزرے۔ شیر کی زندگی ایک دن کی جو ہے نا، وہ قید کی 100 دن کی زندگی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں ہم آج آزاد رہ رہے ہیں تو ہمیں تعلیم کے معاملے میں بھی آزاد ہونا چاہیے۔ ہر ملک، جاپان، روس، چائنا، امریکہ، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں آتے ہیں، ہر ملک اپنے اداروں کے اندر اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہیں اور وہ اپنی زبان میں ترقی پاتے ہیں۔ ایک واحد ہمارا ملک ہے کہ جس میں ہم آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم نے اسکول میں انگلش بولنی ہے،
گھر میں اردو بولنی ہے، معاشرے میں پنجابی بولنی ہے، ٹیوشن جانا تو پھر انگلش بولنی ہے، ساتھ انگلش بولنے والا بیٹھا ہے، ادھر اردو بولنے والا بیٹھا ہے، سامنے پنجابی بولنے والا بیٹھا ہے، پیچھے پشتو والا بیٹھا ہے. ہم نہ مکس ہوئے نہ بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں یہ پڑھوں، نہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں یہ پڑھوں. انہوں نے کسی چیز میں آگے کیا پڑھنا ہے، ٹیکنالوجی میں انہوں نے ساری زندگی کو ٹینس ہی نہیں آتے انگلش کے، وہ ساری زندگی ٹینس ہی سیکھ چلے جائے میٹرک ایف اے بی اے تک چلے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹینس کیسے بنتا ہے، ٹینسز کیا چیز ہوتی ہے، ورب کیا ہے. وہ ان چیزوں میں گھومے رہتے ہیں. بایو کیمسٹری فزکس یہ چیزیں کیا ہے، میتھمیٹک کیا ہے، ہمیں ان کو پتہ ہی نہیں رہتا. انگلش آتی ہے سیکھ رہا ہوں، آتی ہے کوشش کر رہا ہوں. استاد کو آتی ہے پتہ نہیں، اردو اس کا بھی پتہ نہیں، نہ ہمیں اردو آتی ہے نہ ہمیں انگلش آتی ہے. تو قوم ترقی کیا کرے؟ باقی میرا کام نہ انگلش لانا ہے نہ اردو لانا ہے، نہ میرے پاس حکومت ہے. میں تو آپ لوگوں کو ایک درد دے رہا ہوں کہ خدا را پڑھو ضرور، لیکن اپنا کلچر نہ بھولو، اپنی تہذیب نہ بھولو، اپنا رہن سہن نہ بھولو. آپ جو مرضی زبان پڑھو، میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، انگلش پڑھو. میرا اپنا سکول ہے، وہ انگلش میڈیم ہے، پرائیویٹ ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے بچوں کو وہاں جو چیزیں دے رہا ہوں وہ میں اردو میں دے رہا ہوں. پڑھتے ضرور ہے، آکسفورڈ کی بکس پڑھتے ہیں، وہ آکسفورڈ کی بکس پڑھتے ہیں وہ، لیکن میں آکسفورڈ کی ہر چیز ان کو نہیں دیتا. اس میں وہ چیزیں میں نکال دیتا ہوں جو اسلام کے خلاف ہو، ان کو لے آتا ہوں جو عین اسلام ہو. ان کی تربیت میں اپنے لفظوں میں کرتا ہوں، اردو کے لفظوں میں. کیوں؟ تاکہ میرا بچہ جب باہر نکلے وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کی طرح پیش کر سکے. باقی باتیں تو ہوتی رہے گی. میرا جمعہ پڑھانے کا یہ بالکل مقصد نہیں ہوتا کہ صرف 2 فرض پڑھا کر تو میں نے کہنا ٹھیک ہے اللہ حافظ. نہیں، میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے تو کچھ سوچ نہیں کرتے، کچھ اپنا مائنڈ بدل کر جائے، کچھ سیکھ کر جائے، کچھ درد نہیں کرتے. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور اللہ کی رضا مقصد ہے، اس کے محبوب کی رضا مقصد ہے. بچوں کو سب کچھ پڑھائیں، میں بالکل منع نہیں کرتا. انگلش پڑھائیں، اردو پڑھائیں، پشتو پڑھائیں، پنجابی پڑھائیں، چائنیز پڑھائیں، آپ جب جیپنیز پڑھائیں، جو مرضی پڑھائیں، لیکن کم از کم انہیں قرآن حدیث، اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا رہن سہن یہ سب سے پہلے دیں. اگر نہیں تو پھر کل کو آپ کا بچہ صرف آپ کی عزت اس لیے کرے گا کہ جائیداد باپ کے نام ہے، تو تب تک تو مجھے عزت کرنی پڑے گی. اور جب جائیداد نہ رہے گی تو پھر بچہ اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بزنس سیکھا ہے، اس نے پیسہ سیکھا ہے، اس نے قدر نہیں سیکھی. یہ بڑے درد ہیں. وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ آج سارے بیان کر دوں، لیکن 16 دسمبر 1971 کا درد تھا، اور 16 دسمبر 2014 کا درد تھا. آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر جو سانحہ ہوا، ہمارے ننھے ننھے بچوں پر جو ظلم کیا گیا، وہ درد تھے جو میں نے بیان کرنے تھے. باقی زندگی رہی، باقی تو انشاءاللہ پھر کچھ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درد دے اور ہمیں اس درد کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. آمین.